السلام علیکم جی، میرا نام عبدالباسط سید ہے اور ہم اکنامکس معاشیات پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہے یوز مدے کے ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کنزیومر بیہیویئر اینڈ اٹس انالیسس۔ اکنامکس پارٹ 1 یعنی کہ معاشیات 11ویں جماعت کی جو معاشیات ہے اس میں دوسرا چیپٹر ہے۔ تو اس میں اب ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے کنزیومر بیہیویئر اینڈ اٹس انالیسس، صارف کے رویے کا تجزیہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ صارف کا رویہ یعنی کہ کنزیومر بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ اب ایک صارف ہے، اس کی لا تعداد خواہشات ہیں اور ان لا تعداد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ ان محدود وسائل میں رہ کر جو وہ تگ و دو کر رہا ہوتا ہے کہ میکسیمم جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، تو یہ ان دونوں چیزوں کو جو بیلنس کرنے کا اس کا عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر بیہیویئر یا صارف کا رویہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب صارف جو ہے ایک کنزیومر جو ہے جب اپنی ساری چیزوں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کرتا ہے، جو رقم خرچ کرتا ہے، اس کو ہم صرف دولت کہتے ہیں۔ اب صرف دولت جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ہمارا دوسری جو ہے وہ سب ٹاپک ہے صارف کے رویے میں کنزیومر بیہیویئر کا دوسرا سب ٹاپک یہ ہے کہ صرف دولت جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جب وہ خرچ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو مارکیٹ میں بنی ہوئی ایک چیز وہ بکتی ہے، یعنی کہ مارکیٹ کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ فلو میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ جتنی جو ہے وہ چیزیں خریدنا چاہیں گے، جتنی کسی چیز کی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، مارکیٹ کو اتنی ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس کرنی پڑے گی۔ اب فرض کریں کہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں جو ہے وہ شربت کی جو ہے وہ فرض کریں ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو شربت کی جو پروڈکشن کی کمپنیز ہوں گی وہ اس کی پروڈکشن کو بڑھانا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح سے اگر ایک ملک ہے اس کی بھی جو ہے وہ خوشحالی کا اندازہ اسی طرح سے لگایا جاتا ہے کہ اگر صرف دولت جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کہ لوگ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر لوگ کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ اتنا خوشحال نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ڈیفینیشنز کچھ ہیں جن کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم مزید ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے، کسی چیز کی وہ خوبی جس سے وہ کسی چیز کی تسکین کے لیے تسکین کو پورا کر سکے۔ اب فرض کریں کہ پانی ہے، پانی کے گلاس پینے سے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے تو ہماری جو ہے خواہش کی تسکین ہوئی ہے۔ اب پانی کی یہ بھی پیاس مٹاتا ہے پانی، تو پانی کی یہ پیاس مٹانے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں افادہ یوٹیلیٹی۔ فرض کریں کہ آپ کو ایک گلاس پینے سے فرض کریں کہ ایک یوٹیلیٹی ملتی ہے، دوسرا گلاس پینے سے دوسری دو یوٹیلیٹی ملتی ہے، تو یہ جو ہے افادہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ دو ٹاپکس پڑھتے ہیں، آگے جو ہے وہ دو ڈیفینیشنز ہیں، قیمت اور قدر۔ اب قدر کیا ہوتی ہے کہ اب ایک چیز ہے کہ اس چیز کے بدلے میں آپ کو مارکیٹ میں کیا اور چیزیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ میں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس شرٹ کو اگر میں مارکیٹ میں دوں اور اس کے بدلے میں کیا مجھے 2 ساکس مل سکتی ہیں، اگر مجھے 2 ساکس مل جاتی ہیں تو اس کی قدر جو ہے وہ 2 ساکس ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قدر کو جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں یعنی کہ روپے کی صورت میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم قیمت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ فرض کریں کہ یہ ایک شرٹ ہے، اس کی جو ہے وہ یہ 200 روپے کی ہے، تو یہ اس کی قدر کی قیمت ہے۔ یعنی کہ قدر کو جب ہم روپے کی صورت میں لکھیں گے تو وہ اس کی قیمت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز پڑھ لیتے ہیں، کسی شے میں ویلیو کب آتی ہے، یعنی کہ کسی چیز میں قدر کب آتی ہے، ویلیو، اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری، یعنی کہ یوٹیلیٹی، سکیرسٹی اینڈ ٹرانسفربل۔ یوٹیلیٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کسی چیز کی وہ خوبی جو کسی خواہش کی تسکین کرنے میں استعمال ہوتی ہے، تسکین کو پورا کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ روٹی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھوک مٹاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب روٹی کی قدر میں پہلی چیز تو پوری ہو گئی، یعنی کہ اس میں افادہ تو ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں کامیابی، سکیرسٹی، یعنی کہ وہ ہم پیسے لے کر خرید سکتے ہیں، وہ ایسے آپ کو اویلیبل روٹی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اس کے بعد انتقال پذیر، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں
मुंतकिल की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, यानी कि मेरे पास रोटी है, मैं किसी और शख्स को दे सकता हूँ, तो ट्रांसफरेबिलिटी भी है इसमें, यानी कि अब रोटी है उसमें अफादा भी है, कामयाबी भी है, इंतकाल पजीरी भी है, यानी कि यूटिलिटी, स्कैर्सिटी और ट्रांसफरेबिलिटी भी है। तो इसका मतलब ये है कि रोटी में जो है क्या है, वैल्यू है, यानी कि कदर है। ठीक है जी। तो किसी चीज में वैल्यू देखने के लिए हमें ये तीन चीजें देखनी पड़ती है। कोई अगर आपको कहे कि जी फलां एक चीज है, उसमें वैल्यू है कि नहीं है, तो उसके लिए आप चेक करेंगे क्या उससे इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी स्कैर्सिटी है, क्या इसकी ट्रांसफरेबिलिटी है। तो आज हमने जो है वो छोटे छोटे जो है वो टॉपिक्स पढ़े हैं, कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है, उसके बाद हमने कंजप्शन की जो है इंपॉर्टेंस पढ़ी है, उसके बाद हमने यूटिलिटी, प्राइस एंड वैल्यू पढ़ी है, उसके बाद हमने किसी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू कब होगी ये पढ़ा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।